تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں دور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ آ گئی مجھ کو کھا گئی ورنہ میں نے جینا تھا اپنے مرنے تک۔ بے پناہ بے قدر بے انتہا بے حد بے بس ہو کر ہم نے تمہیں اتنا چاہا کہ انتہا کر دی۔ کسی کی اتنی قدر بھی نہیں کرو کہ اپنی ہی قدر کھو دو۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکراتے ہیں تو لگتا ہے ان کی گردن پہ کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں، آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مسافر ہر بشر ہے، کوئی نہیں یہاں جاوداں، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں کسی کو کیا خبر۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا، آپ نے ہی اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے بڑا کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے، جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں، اور جس چیز کے وہ قابل نہیں، وہ اہل نہیں، وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے ڈر۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام تک لینا پسند نہیں کرتا، کوئی ہمارے ساتھ کے لیے ترستا ہے اور کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے آئینہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے قمیض الٹی پہنی ہوئی ہے اور ناک پر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ آئینے کا کام تھا دکھانا، سو اس نے دکھا دیا۔ اب کیا وہ شخص آئینے پر خفا ہو گیا کہ اس نے کیوں اس کی خامیوں سے آگاہ کیا؟ نہیں، بلکہ وہ فوراً اپنی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتے ہیں، پھر ہم ان پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو در حقیقت ہمیں ہماری روح کا آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بجائے ان پر غصہ ہونے کے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے دکھائے گئے آئینے کی بدولت ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔
کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی پھر الجھ کر رہ جائے گی۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے کہیں جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی۔ سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ اس بزرگ کے جوتوں سے ایک دو چھینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بہت خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لے لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے، لہذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بدلہ سب سے پہلے نظر آیا، میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی صحیح، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، تیری شان کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کرتی۔ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت ہے، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد یعنی اسکن کی کوئی بیماری لگ گئی، جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہی۔ خیر، ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے، جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص کے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواباً کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی۔ میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا، وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا،
عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے کہ اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات سونا چاندی اور اس کی بے شبہ قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کے مانند ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ سنو لڑکی، مرد چاہتا ہے کہ جس عورت کو وہ چھوڑ دے وہ روتی پھرے، ٹھوکریں کھاتی پھرے، خود کو تباہ کر لے، اسی کے نام کی مالا جپتی پھرے، اس کی منتیں کرے، پاؤں پکڑے، اپنے ماتھے پہ سوگواری کا ٹھپا لگائے گھومتی پھرے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد اس نے سب ختم کر دیا، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، تو تم پاگل ہو لڑکی۔ وہ تمہاری خبر رکھتا ہے اور تمہیں بدحال دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ مرد کو وفادار عورت چاہیے ہوتی ہے، ایسی عورت جو اس کی ہر برائی پر آنکھیں بند رکھے، یہ حضوری کرتی پھرے، اور ایسی عورت کی مرد قدر نہیں کرتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہیں جانے والی، سو وہ جو چاہے کرتا ہے۔ مرد کے دل میں ایک عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی زندگی میں بس ایک عورت ہے، اس کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو یاد رکھو یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر مرد نہیں ہے۔ میری بات سنو، تمہارے یہ آنسو یہ آہیں اسے واپس نہیں لا پائیں گے، مگر قسم ہے اگر تم ہنسو گی وہ واپس آئے گا۔ ہاں وہ آئے گا، مگر تمہارے لیے نہیں، اسے بس یہ بات اندر سے کھائے گی کہ اس کی کھوکھلی محبت کا صحت ٹوٹ چکا ہے۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، تم پہ حق جتائے گا، لڑے گا، تانے دے گا، مگر تم مسکرا دینا کہ اب رونے کی باری اس کی ہوگی۔ خوش رہنے کا فارمولا: شکوے شکایات کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجیے آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں، اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے؟ پر وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسا؟ جنت کے واسطے؟ پر وہ تو درگزر فرماتا ہے، شکر ادا کرنا ہے، فرض ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو۔ زمین پہ سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ تم سے کلام چاہتا ہے، تم اسی کو دوست مانو، اسی سے مشورہ کرو، اسی کو داستان سناؤ، جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو، دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ اللہ سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں پہ آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم، نرم گرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا، جل کر سونے سے کندن بننا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ فرمان سلطان العاشقین: لذت دیدار سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور بصارت سے نہیں، نور بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ وہ زندگی کے آخری حصے میں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے،
یا باری تعالی مجھے پھلدار درختوں جتنا ظرف عطا فرما دے۔ ہم پوچھتے تھے بابا جی یہ خواہش کیوں؟ وہ جواب دیتے تھے میں نے آج تک کسی کو پھلدار درختوں سے زیادہ اعلیٰ ظرف نہیں دیکھا۔ ہم پوچھتے تھے کیسے؟ وہ جواب دیتے تھے ہم درختوں کو پتھر مارتے ہیں، یہ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جواب میں بددعا دینے کے بجائے اپنا پھل ہماری طرف اچھال دیتے ہیں۔ آپ انسانوں میں کوئی ایک اعلیٰ ظرف دکھا دو۔ میںڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بٹھا دیں، پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دے لیں، جتنا مرضی سر پر بٹھا لیں، انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کم ظرف ثابت کرنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چل سکیں گے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے، طوائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ میں نے کہا بہت گنہگار ہوں میں، جواب آیا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کر دیا، کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ رب دے کر ہی رہتا ہے۔ سوال، بیٹی کو پڑھا کے کیا کرو گے؟ جواب، تمہارے جیسی ذہنیت کو ختم۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا۔ جانتے ہو سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی منتظر رہنا۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔
رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ سجدوں سے رب کو اور اخلاق سے اس کے بندوں کو خوش رکھو، دونوں جہان میں آسانی ہوگی۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگ کھو دیتے ہیں۔ دل کرتا ہے پلٹ جاؤں آسماں کی طرف، مزاج اہل زمیں کا نہیں ملتا مجھ سے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسے۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسوؤں کو پہنچ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، مگر غصہ صرف ان کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک یعنی ساجی یا حصے دار نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دل سے چاہنا، اسے ہار جانا اور پھر خاموش رہنا۔ جسم کا ایک حصہ ہمیشہ غدار نکلتا ہے، بڑی جلدی بک جاتا ہے، نہ کوڑیوں کے بدلے نہ شرفیوں کے بھاؤ، بس ایک لفظ محبت سن کر قدموں میں جا گرتا ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ عورت جب بھی کرتی ہے ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے نہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، اور ہر صبح دل میں اس کے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ محبت محسوس کرتا ہوں۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اس کے دھوکے کے باوجود، اس سے دور ہو جانے کے باوجود محبت ہے کہ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا زندگی موت ہے؟ میں خاموش رہتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں، تجھے پا لیا تو زندگی، تجھے کھو دیا تو موت ہے۔ مرد کیا ہے عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام؟ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، حافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔
مرد نکاح کرتے ہیں، عیاشی اور ٹائم پاس تو حیوان کرتے ہیں۔ مرد عورت کا شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد بدل گیا ہے، جبکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنے اصل میں ہی واپس آ جاتا ہے۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ، مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بدنسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! انسان کی طاقت در بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر اٹھے۔ دل سے خوبصورت بنے، شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔
جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئیں صدیوں کی مسافت کیسے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ گھمنڈ نہ کرنا زندگی میں، تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے میں لکھتے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ پہلے عشرہ کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سحری کا انمول تحفہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ جو شخص اس دعا کو سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اتنے ہی درجے بلند ہوں گے۔ رمضان المبارک کا وظیفہ، ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد کریں۔ اللہ الصمد 111 مرتبہ پڑھیں اور رمضان بھر پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک میں ہی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر انگلیوں پر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا، وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ، کسی کو اس قدر ہی رلاؤ کہ بعد میں خود سہ جاؤ، کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ، کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے،
کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے، اور یاد رکھو کسی کی آہ خالی نہیں جاتی، وہ خدا کے عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوا لیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر طرح کی نیک اور جائز حاجت کے لیے چاہیے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ پڑھیں۔ ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنا مطلب بیان کریں۔ اسی طرح 70 مرتبہ کی تعداد پوری کریں۔ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ 40 یوم کے اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی، اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جس مسلمان نے بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں انتقال ہو گیا تو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں، لہٰذا کم از کم روزانہ 40 مرتبہ پڑھ لیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہر مشکل کا ایک حل، یا ارحم الراحمین کا یہ عمل ہر ایک اور ہر طرح کی مصیبت، آفت، بلا اور پریشانی کو دفع کرنے میں مفید ہے۔ اس کلام کی کوئی طے شدہ تعداد نہیں ہے، تعداد آپ خود مقرر کر لیں۔ فرض کریں کہ اگر آپ 1001 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 1001 مرتبہ اس کا روزانہ کے ورد کا معمول بنا لیں۔ اس کو پڑھتے وقت ذہن میں اپنی پریشانی، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو، بس حرام نہ ہو، کا خیال و تصور کریں اور تسبیح پر یہ پڑھتے رہیں۔ ہر مصیبت کا علاج۔ 3 افراد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا زمین میں قحط پڑ گیا، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایات لے کر آئے مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، یعنی معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال و اولاد میں بھی برکت دے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اچھی موت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دمانہ افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ اچھے خاتمے کی علامات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ خوش بختی کی علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری۔ خوش نصیب لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمیوں کی خوش نصیبی ایسی ہے کہ ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ اول تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو اور وہ اس مال کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو مسائل بتاتا ہو اور اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ ساری بات تڑپ کی ہے ورنہ وقت سارے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ پتہ ہے مان رکھنا کسے کہتے ہیں؟ خود کو مار کر دوسروں کے لیے جینا۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ اچھی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں ماؤں کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کو چومتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے پاؤں دباتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے آنسو پہنچتی ہوئی بیٹیاں،
اچھی لگتی ہیں ماؤں کے دکھ پر روتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے سر پر تیل ڈالتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے دکھ سکھ بانٹتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کا وقار بنتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے ساتھ سانس لیتی ہوئی بیٹیاں، مگر نہیں اچھی لگتی ہیں ماؤں کو دفنا کر ہنستی ہوئی بیٹیاں۔ تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں، بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے ہم ہیں۔ ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے، ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں، ہم ہیں جن کو مجنوں بھی کیا کرتا ہے جھک کر آداب، گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں، ہم ہیں۔ ہم صاحب انا ہیں ہمیں تنگ کیجیے، مغرور بے وفا ہیں ہمیں تنگ کیجیے، ہم کون ہیں کہاں ہیں اسے بھول جائیے، جیسے بھی ہیں جہاں ہیں ہمیں تنگ نہ کیجیے، بہتر ہے ہم سے دور رہیں صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہیں ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے تو ایسے جینے سے بہتر ہے مرنا پڑ جائے، یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہو اور نمک کی کان سے ہم کو گزرنا پڑ جائے، کچھ اس طرح سے وسیع زندگی گزاری ہے، جو کام آتا نہیں ہو وہ کرنا پڑ جائے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں بے نقاب ہو جاتے ہیں، تو سمجھ جائے گا پھر اپنے سوالوں کی چبھن، تو کسی روز کٹہرے میں کھڑا ہو تو صحیح، تو جو ہنستا ہے میرے اعصاب کی کمزوری پر، تو کسی خاص کو کچھ دن کے لیے کھو تو صحیح، پھر نہ مانگیں گے زندگی یارب، یہ گناہ ہم نے ایک بار کیا۔ کوئی خاموش زخم لگتی ہے زندگی ایک نظم لگتی ہے، بزم یاراں میں رہتا ہوں تنہا اور تنہائی بزم لگتی ہے، اپنے سائے پہ پاؤں رکھتا ہوں چھاؤں چھالوں کو نرم لگتی ہے، چاند کی نبض دیکھتا ہوں میں رات کی سانس گرم لگتی ہے، یہ روایت کی درد مہکے رہے دل کی دیرینہ رسم لگتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو، وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو، تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہی ٹھیک ہی ہو۔ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، نیند تو موت کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے، جب تیرے ہوتے ہوئے چین نہیں پڑتا، پھر تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے، جس دل سے لیا تھا نام تیرا وہ دل ہی ہم نے ڈوڑ دیا، نہ ہونے دیا بدنام تجھے تیرا نام ہی لینا چھوڑ دیا۔ ہم آخری سانس تک یار تیرے ہیں، دل پر سارے اختیار تیرے ہیں، تم آؤ تو نیند نہیں آتی، نیند آئے تو سارے خواب تیرے ہیں۔ ایک مدت سے پکارا نہیں تم نے مجھ کو، اب ایسے لگتا ہے میرا نام نہیں ہے کوئی، بس اسی بات پر اکتایا ہوا پھرتا ہوں، تم ہو مصروف مجھے کام نہیں ہے کوئی۔ پھر وہ بلوایا گیا ہے کربلائے عصر میں، کوفیوں کو پھر سے شوق اہتمام آیا تو کیا، پلٹا ہوں تو ہر شے پہ بہت گرد پڑی تھی، شاید کوئی دروازہ کھلا چھوڑ گیا میں، مجھے اکیلا حد وقت سے گزرنا ہے،
میں اپنے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں لایا۔ بات ترک الفت بھی یوں تو جیے ہم، لیکن وقت بے طرح بیتا، عمر بے سبب گزری۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں، کریلے لطف دیتے ہیں پکانے والا اچھا ہو، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ مطلب کی دوستی تھی، فریب کا زمانہ تھا، دل میں دشمنی تھی، دوستی کا بہانہ تھا۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ پاک سے دور کر دے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ کتوں کے بھونکنے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی میرے جیسا ہو۔ مغرور ہم رہتے نہیں اور اکڑ ہم سہتے نہیں۔ ادب کیجیے ہماری خاموشی کا، منافقوں کی اوقات چھپائے پھرتے ہیں۔ یہ شہر رکابوں کا ہے، ذرا سنبھل کر چلنا، یہاں لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نوچ لیتے ہیں۔ اڑانے پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی، کمال ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قبر کے باہر بھی کچھ مرے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں دفن ہوتے ہیں۔ اپنے اصول کچھ اس طرح توڑے ہم نے، غلطیاں نہ تھیں پھر بھی ہاتھ جوڑے ہم نے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح علیہ السلام پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے
اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا ہوگا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ پاک سے عرض کیا کریں کہ یا اللہ میں یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے تو میری یہ امانت مجھے لوٹا دینا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں۔ اس عمل کے کرنے والے کو آخری وقت میں کلمہ ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ماں باپ کا پیغام، جس دن تم ہمیں ضعیف دیکھو تب صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم ضعیف ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا۔ جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشیں قربان کر دیتے تھے۔ بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہیں۔ آمد رمضان، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے داروں تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کا طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ پاک کبھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ پانی اور نماز ایک جیسی ہے، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ جوانی میں ہر کام کا اپنا ہی مزہ ہے، لیکن جو مزہ جوانی میں عبادت کرنے کا ہے وہ کسی بھی کام میں نہیں۔ ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ دانشور نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ وہ شخص نے حیرانگی سے پوچھا موت کا وقت تو کسی انسان کو معلوم ہی نہیں۔ فرمایا تو پھر ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی۔
کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، اور کعبے کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ہم حقیقت ہے تو تسلیم نہ کرنے کا سبب، ہاں اگر حرف غلط ہیں تو ملا دو ہم کو۔ میں چاہتا ہوں حقیقت پسند ہو جاؤں، مگر ہے اس میں یہ مشکل، حقیقتیں ہیں بہت۔ جب میں اپنے بارے میں صفائیاں دے دے کر تھک چکا تو میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ پھر وقت نے مجھ پر لگا ہر الزام جھوٹا ثابت کر دیا، تو وہی لوگ جنہوں نے مجھے طنز کے تیروں سے چھلنی کر دیا تھا سر جھکا کر معذرت کرنے چلے آئے۔ میں نے مسکرا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور خود کو سمیٹ کر ان کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ اتنی نفرتیں برداشت کرنے کے بعد معاف کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوشگمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اولاد مرد کے نصیب اور دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن عجیب ہے کہ دولت کی کمی ہو تو عورت منہ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ جو شخص بیوی کو اولاد کے سامنے ڈانٹے یا ہاتھ اٹھائے، ان قریب اس کی بیوی بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے۔ خالق سے مانگنا دانش مندی ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ لاک ڈاؤن کے بعد ایک صاحب ملے، میں نے پوچھا وقت کیسے گزرا؟ کہنے لگے، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا، گزر بسر کیسے ہوئی؟ دال دلیے کے لیے کیا کیا؟ کہنے لگے، میں اس سے اس کا قرب مانگتا رہا اور وہ میرا گھر رزق سے بھرتا رہا۔ میں نے پوچھا، کورونا سے بچاؤ کی کیا تدبیر کی؟ کہنے لگے، مبتلائے فراق کے لیے موت نعمت ہے اور میں اس نعمت سے تاحال محروم ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بچاؤ، کوئی احتیاط، کوئی تدبیر؟ کہنے لگے، جب خود کو رب کی رضا کے حوالے کر دیا تو پھر تدبیر اور بچاؤ سمیت سب کچھ اسی کے حوالے۔ صابرین سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت کا لطف کرم سمجھتے ہیں، عابدین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صالحین نیکی دریا میں ڈال دیتے ہیں، متقین برائی سے دور رہتے ہیں، قانتین کو جو مل جائے وہ کافی ہوتا ہے، ساجدین باطل کے سامنے نہیں جھکتے، عشاق اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، مومنین اوپر بیان کی گئی تمام صفات کے حامل ہوتے ہیں۔
آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جس میں ظاہری کی کثافت علم کے نور سے ہی صاف ہوتی ہے اور باطنی کثافت علم پر عمل کرنے سے صاف ہوتی ہے۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اسے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، ان کو بلائیں، بات کریں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ نام خدا پہ مفتیا شہر کے شہر کھا گیا، کچھ تو خدا کا خوف کر، یعنی تھکا نہیں ہے تو۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن سکتی ہے۔ یہ تیرا مغالطہ ہے، شب غم گزار بیٹھا، شب غم کہاں ہے گزری کبھی زندگی سے پہلے۔ ایسا نہ کوئی دن ہے تم کو نہ پکارا ہو، ہر سمت دیا رکھا ہر شام محبت کا۔ محبت میں رد ہوئی لڑکی عشق کے قابل ہوتی ہے، اگر وہ دوبارہ کسی پر یقین کرے تو وہ محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ اے محبت کے ہارے لوگوں، قرآن سے باتیں کرنا سیکھو۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ آ کے مل جا کسی بھی نسبت سے، تجھ سے میرے بہت سے ناطے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔
عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی لاپرواہی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب عورت ایک بار پرواہ کرنا چھوڑ دے، آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکا 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ اے شخص، تم باتیں تو بہت کرتے ہو، اپنی ہی محبت سے برطرف ہونے کا دکھ سمجھتے ہو۔ یار، جو شخص رہا ہو دسترس میں ہماری، اسے اور کی دسترس میں دیکھنے کا دکھ سمجھتے ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ سکھانے کے لیے کتاب بھی ہے اور زندگی بھی، بس تمہیں سیکھنے کا شوق ہو۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ یاد رکھیے، اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسے تو جاہلوں کے پاس بھی ہیں۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔
ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ میری ہر خواہش تتلی کے جیسی ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے۔ اکیلی بیٹھ جاتی ہوں، اگر جو تھک گئی ہوں تو میں لوگوں سے لہجوں کا شکوہ اب نہیں کرتی۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ مالدار شخص عید الاضحیٰ کے قریب جانوروں کی منڈی جانا ہوا۔ منڈی کے شروع ہی میں بہت بڑا جنریٹر نصب تھا جس کے شور سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس شور نے تو ہماری نیندیں غارت کر رکھی ہیں، شہر سے باہر آ کر بھی اسے جان نہیں چھوڑتی۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے جب ہم اس جنریٹر کے قریب سے گزرے تو اللہ پاک نے فریب شور کا پردہ چاک کیا اور ہماری آنکھیں کھول دیں۔ وہ منظر دکھایا کہ آنکھیں نم ہو گئیں، دل یوں بے تاب و بے قرار ہوا کہ ہی سجدہ ریز ہو جاؤں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جنریٹر کے بالکل برابر میں جائے نماز کو تکیہ بنائے ایک گدڑی بوش مزدور ارد گرد کے شور سے بالکل بے نیاز خدری مٹی کو بستر بنائے گہری نیند سویا ہوا خراٹے بھر رہا ہے۔ زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، یہ کتنا مالدار شخص ہے، بے شک اللہ جسے چاہے نواز دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش ہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ ایک میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا، پیسے کوئی نہیں پاس میں۔ حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی، چاچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائڈ پر کیا اور کہنے لگا، پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے۔ اب ان کا سر چوم کے کرسی پر بٹھایا، روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا، جنید رحمۃ اللہ علیہ، تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا، تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ سفر
کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم کچی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سکنے سے ہمیشہ خود کو روکنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں، انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں، تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ دوستوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ ہمیں دل توڑنے نہیں آتے، کیونکہ پرواہ کرنی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک یعنی ساجی یا حصے دار نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دل سے چاہنا، اسے ہار جانا اور پھر خاموش رہنا۔ جسم کا ایک حصہ ہمیشہ غدار نکلتا ہے، بڑی جلدی بک جاتا ہے، نہ کوڑیوں کے بدلے نہ شرفیوں کے بھاؤ، بس ایک لفظ محبت سن کر قدموں میں جا گرتا ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ عورت جب بھی کرتی ہے ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے نہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، اور ہر صبح دل میں اس کے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ محبت محسوس کرتا ہوں۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اس کے دھوکے کے باوجود، اس سے دور ہو جانے کے باوجود محبت ہے کہ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا زندگی موت ہے؟ میں خاموش رہتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں
تجھے پا لیا تو زندگی، تجھے کھو دیا تو موت ہے۔ مرد کیا ہے عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام، باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، حافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ مرد نکاح کرتے ہیں، عیاشی اور ٹائم پاس تو حیوان کرتے ہیں۔ مرد عورت کا شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد بدل گیا ہے، جبکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنے اصل میں ہی واپس آ جاتا ہے۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ، مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بدنسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! انسان کی طاقت در بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر اٹھے۔ دل سے خوبصورت بنے، شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے تھے، بیچ میں آ گئیں صدیوں کی مسافت کیسے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ گھمنڈ نہ کرنا زندگی میں، تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔